دریا سے لے کر سمندر تک فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا، جس طرح موسیٰ کی والدہ سے کیے گئے قدرت کے 2 وعدے پورے ہوئے، اسی طرح امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور نیٹو جیسے بڑے گروپ کے خلاف چھوٹے گروپ فلسطین کی فتح کا قدرت کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی، وزیر خارجہ حسین امیر اور دیگر کی نماز جنازہ تہران میں ادا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ سمیت لاکھوں افراد کی شرکت۔ صدر ابراہیم رئیسی کی تدفین کل مشہد میں روضہ امام علی رضا کے احاطے میں ہوگی۔ ایرانی صدر کے جنازے پر حیران کن مناظر، یہودی ربیوں کا وفد بھی اسرائیل ابراہیم رئیسی کو الوداع کہنے تقریب میں پہنچا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایران کا 1 دن کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا ترک صدر رجب طیب ایردوان کے دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ۔ وزیر اعظم ایران کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن روانہ ہوئے تو تہران ہوائی اڈے پر اعلیٰ ایرانی حکام، پاکستانی سفیر اور سفارتی عملے نے وزیر اعظم کو رخصت کیا۔ وزیر اعظم آج متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے۔ شہباز شریف صدر UAE اور ابوظبی کے حکمران شیخ محمد بن زیاد سے ملاقاتیں کریں گے۔ گورنر سندھ کا نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ٹیلی فون۔ کامران ٹیسوری نے کہا، کرغزستان میں پھنسے طلباء کو کراچی لانے پر اسحاق ڈار سے بات کی۔ بشکیک سے طلباء کو براہ راست کراچی لانے کے پرواز کی اجازت حاصل کر لی۔ کرغزستان میں پھنسے طلباء کے والدین نے مجھ سے ملاقات کی تھی۔ IMF سے مذاکرات، گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں۔ ذرائع کا بتانا ہے IMF مشن سے گیس سیکٹر کے لیے ٹیرف، گردشی قرض اور ریفارمز پر مذاکرات ہوں گے۔ IMF سے شیئر پلان میں اگست سے گیس نرخوں میں اضافے کی تجویز ہے۔ پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے بل 100 سے 400 روپے تک بڑھانے کی تجویز۔ جماعتوں کے درمیان رابطے رہیں اور ملکی مسائل پر ہم مشترک موقف لیتے رہیں۔ مشترک موقف لینے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے، تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں، تعلقات کی بہتری کی طرف جانا، یہ ہمارا مقصود بھی ہے۔ تلخیوں کو دور کرنا، اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور اس جذبے کو خوش آمدید کہیں گے۔ مولانا نے PTI سے حکومت مخالف تحریک کے لیے گارنٹی مانگ لی ہے۔ اپوزیشن اتحاد میں ابھی شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ملک میں آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی، پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ اختلاف ختم نہیں کر سکتے، رویوں کو تو نرم کر سکتے ہیں۔ فضل الرحمان کی PTI رہنماؤں سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا، چاہتے ہیں تمام پارٹیاں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ چلے۔ ملک بھر میں جلسے اور کنونشن ہوں گے۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک بہت ہی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے۔ میرے باقی جو ہمارے پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جب میں بیان کروں گا کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ کیا کوئی پوچھے گا اس کو؟ کیا اس کو کمرہ عدالت پہ بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے، قانون بتایا جائے اور وجہ بتائی جائے ہمیں۔ یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے، یقین جانیے میں اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا۔ یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے۔ چاہے جان سے مار دیں ہم جھکیں گے نہیں، رؤف حسن کا اعلان۔ الزام عائد کیا، حملہ آور خواجہ سرا نہیں تربیت یافتہ تھے، پلان کے تحت قاتلانہ حملہ کیا گیا، مقصد میرا گلا کاٹنا تھا۔ ترجمان PTI نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، جمہوریت کے دھوئیں کے پیچھے فرد واحد کی آمریت ہے، جس جبر اور فسطائیت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو میرے ساتھ ہوا وہ تو بہت ہی معمولی واقعہ ہے، میرے ساتھیوں کے ساتھ بہت ظلم ہوا، ملک میں اداروں کی تذلیل اور تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، قوم کو باہر نکلنا ہوگا، یہ میرا نہیں ریاست کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے رؤف حسن پر حملے کی FIR مسترد کر دی، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا۔
पी टी आई के मनोवन बयान के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया गया। रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। इंक्वायरी पर शक न किया जाए। आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर कानून ने कहा फैसल वावड़ा का मामला सेनेट कमेटी के सपुर्द कर दिया गया है। तौहीन को असलहे के तौर पर इस्तेमाल न करें। हमें तलब किया जा सकता है तो इन्हें भी तलब किया जा सकता है। आइन अदालत को इख्तियार नहीं देता कि गुस्से में कुछ भी कह दे और न किसी अदालत को वज़ीर आज़म तलबी का इख्तियार देता है। मुल्क में तौहीन का खेल खेला जा रहा है। इनफरादी और मुश्तरका तौर पर किसी को इज्जत उछालने का हक नहीं। तौहीन अदालत के कवायदो ज़वाबित तय होने चाहिए। MQM पाकिस्तान के सेनेटर फैसल सब्सवारी का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा मुहस्सिब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून ख़त्म हो चुका। साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया असम्बली जाना चाहते हो तो नवाज शरीफ का साथ छोड़ दो। हवाओं का रुख बदलने लगा। PTI के लिए अच्छी खबरें आने लगी। पहले 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी तहरीक इंसाफ को जमानत मिली। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही 1 साल बाद रिहा हुए। आज कई माह से रूपोश PTI रहनुमा हमाद अज़हर मंजरियाम पर आ गए। पार्टी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद पहुंचे। कहा कल बानी चेयरमैन का पैगाम मिला कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। मुराद सईद समेत अब तमाम रूपोश रहनुमा बाहर आएंगे। पुलिस ने हमाद अज़हर की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा लेकिन वो चकमा देकर पेशावर निकल गए। नैब तरमीम केस में बानी PTI की ज़ाती हैसियत में पेश होने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा को तहरीरी दरख्वास्त भिजवा दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत 30 मई को मुकर्रर है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। 21 पर जरा मुकम्मल हो चुकी। समाअत 31 मई तक मुलतवी कर दी गई। रहनुमा PTI यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। कोट लखपत जेल से जारी मेडिकल रिपोर्ट में तशवीशनाक कैदी करार। रहनुमा PTI को जेल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक यास्मीन राशिद को हाई ब्लड प्रेशर जिस्म में पानी की शदीद कमी का सामना है। हुकूमत का अहसन इकदाम 2025 तक 100 नई रोजगार मराकज़ और 10 नई IT पार्क्स कायम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IT पार्क्स का क़याम खुशाइंद है। इस्लामाबाद IT पार्क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कीमती पत्थरों के शोबे से मुताल्लिक इजलास खिताब में कहा पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल, दुरुस्त फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। कीमती पत्थरों के शोबे को बाकायदा सनत का दर्जा देने की हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे। लाहौर के इलाके डिफेंस की कमर्शियल मार्केट में कार सवार खातून पर फायरिंग। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाक़ये की CCTV मंजरेआम पर आ गई। खातून ने अपने ब्यूटी सैलून के सामने गाड़ी खड़ी की तो मोटरसाइकिल हमलावर ने गोलियां बरसा दी। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।